والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. لائق صد احترام معزز سامعین و حاضرین، کیسے والا پکا بند تھا میرے ہوتے والا پکا بند تھا. آج جمعہ کے اس اجتماع میں ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ جو ابھی ہمارے مسلمانوں کی جو حالت ہے، اور خاص طور پہ مسجد اقصی اور فلسطین کے لوگوں کی، عرب سے لے کر عجم تک ہر جگہ پہ ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں اصل جو مسئلے کی نزاکت ہے یا جو اصل مسئلہ ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں ہمارے دلوں میں اس سرزمین کا یا وہاں کے رہنے والے لوگوں کا یا جو مقدس مقامات ہیں ہم ان کے تحفظ کی بات کرتے کیوں ہیں؟ عام انسانی ذہن اس چیز کو تسلیم کرتا ہے ایک ہی ریاست کے رہنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، اگرچہ ان کا مذہب الگ الگ ہے. فلسطینی کچھ وہ ہیں جو مسلمان ہیں، اور فلسطین کا ہی کچھ حصہ وہ جہاں پہ یہودیوں نے قبضہ کیا اور ابھی وہ اسرائیل نام کی ایک خود ساختہ ریاست بنا کر اور اس کا نام رکھ کے تو وہ مسلمان اور اسرائیل کے لوگ آپس میں برسر پیکار ہیں، حالت جنگ میں ہیں. یہودیوں کا جو بڑا منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا، ان کے نزدیک یہ پورا فلسطین اور ملک شام کی اور بہت ساری ریاستیں، اسی طرح ترکی کا کچھ حصہ، عراق کا کچھ حصہ اور مدینہ طیبہ سمیت. اسرائیل کے منصوبے میں یہ ہے کہ ان کی ریاست جہاں تک پھیلنی ہے یہ اس کا ایریا ہے، وہ اپنا ہدف مکمل کرنے کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی کاروائیاں کریں گے.
اور فلسطین کے لوگ وہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ریاست جو فلسطین کی ہے وہ تو در حقیقت ان کی ہے، مسلمانوں کی۔ یہودیوں کو پوری دنیا سے جب ختم کیا جا رہا تھا، انہی فلسطینیوں نے انہیں پناہ دی تھی کہ آپ یہاں پہ آ جائیں، چھپ جائیں، اپنی شناخت چھپا لیں، ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، مناسب وقت آنے پہ پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس طرح یہ پناہ لینے کی غرض سے یہاں پہ آئے اور اس کے بعد یہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ اب ایسا آدمی جن کا یہودیوں کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے اور ملک شام یا فلسطین اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب یہ بات کرنی کیوں چاہیے، یا ہم دعا کر رہے ہیں، اس دعا کے آگے اگر کچھ کہیں کہ ہمیں کچھ عملی اقدام کرنا چاہیے، یہ تو ان کی آپس کی لڑائی ہے، ایک جیت جائے گا ایک ہار جائے گا۔ تو جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کسی سیانے بندے نے یہ بات کی تھی کہ یہودی اگر اس منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ پورے فلسطین کو مسجد اقصی سمیت اگر اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، تو پھر پورا ملک شام اور خاص طور پہ مدینہ طیبہ یہ مسلمانوں کے اختیار میں نہیں رہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت ساری احادیث کریمہ اس پہ موجود ہیں کہ یہ وہ علاقے ہیں، یہ وہ مقدس مقامات ہیں کہ یہود و نصارہ اگرچہ ناپاک عزائم کوششیں کرتے رہیں گے، مسلمانوں کو ان کی اپنی کوتاہیوں کی سزا تو ضرور ملے گی، لیکن مسلمان روئے زمین سے ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب قائم رہیں گے، عیسائیت بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئیں گے، عیسائیت ساری کنورٹ ہو جائے گی اسلام میں، اور دنیا میں صرف ایک ہی مذہب دین اسلام ہوگا۔ لیکن یہودی وہ واحد مذہب ہے کہ دنیا سے آخری یہودی تک سارے مارے جائیں گے، ایک بھی نہیں بچے گا۔ اتنی بڑی سزا ملتی ہے اس بد مذہب قوم کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی مذہب ان کا جو تعصب ہے وہ دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعصب در حقیقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو بات کسی اور طرف نہ نکل جائے، میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ ہم لوگ بات کیوں کرتے ہیں فلسطین کی یا بیت المقدس کی۔ ہمیں اس کی نزاکت کا، نفس مسئلہ کا علم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں گے کہ واقعتاً یہ ہمارے لیے، جس طرح بیت اللہ شریف ایک محترم جگہ ہے، مدینہ طیبہ جس طرح ہمارے لیے ایک مقدس مقام ہے، ایسے ہی فلسطین کی سرزمین، خاص طور پہ پھر بیت المقدس، اور بالخصوص اس کے اندر مسجد اقصی، یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ترین اور مقدس جگہ ہے۔ چند ایک مثالیں قرآن سے میں پیش کرتا ہوں اور چند ایک احادیث کریمہ سے۔ واقعہ معراج کے حوالے سے ہمارا ہر مسلمان بھائی جانتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینی واقعہ معراج کے دوران جو سیر کرائی گئی وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اور مسجد اقصی کی فضیلت اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ یہ وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے
جہاں پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصلی امامت بچھایا گیا، اور اسی جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ یعنی پوری روئے زمین پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب ملا ہے اس کا اظہار ہوا، اس منصب کا وہ صرف مسجد اقصیٰ میں ہے، یہ کسی اور جگہ کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر جگہ کا تحفظ کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اسی طرح وہ مصلی امامت جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انبیاء اور رسولوں کی امامت کروائی ہے، وہ جگہ بھی ہمارے نزدیک سب سے اعلیٰ اور عرفہ جگہ اور مقام کہلاتی ہے۔ اور جہاں پہ واقعہ معراج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا مسجد اقصیٰ کا، تو وہیں پہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ علماء تفسیر نے بتایا 2 قسم کی برکتیں ہیں، دنیاوی اور دینی، دونوں قسم کی۔ دینی برکتیں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء جب اپنی قوم سے بیزار ہو کے مجبور ہو کے ہجرت کرتے تھے تو اللہ کا حکم انہیں یہ ملتا تھا کہ تم لوگ ہجرت کر کے فلسطین کے علاقے میں آ جاؤ۔ تو اصل میں معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ نے اپنے انبیاء کے مسکن کے لیے فلسطین کا علاقہ پسند کیا تھا، تو یوں رہائش گاہیں وہاں پہ موجود ہیں حضرات انبیاء کی، اس لیے فرمایا کہ یہ جو مسجد اقصیٰ کے آس پاس انبیاء کرام کی رہائش گاہیں ہیں، یہ ہے وہ برکتیں جو ہم نے مسجد اقصیٰ کے آس پاس رکھی ہیں۔ دوسری برکت یہ ہے کہ انبیاء کرام کے وصال مبارک کے بعد ان کے مزارات بھی مسجد اقصیٰ کے آس پاس جو قبرستان لگتے تھے وہیں پہ ان کے مزار مبارک موجود ہیں۔ تو انبیاء کرام بنفس نفیس حیات طیبہ کے ساتھ جب تک موجود ہوں پھر بھی برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، اور جہاں بھی ان کے مزارات بنتے ہیں تو وہ علاقہ بھی برکتوں سے بھرپور علاقہ ہوتا ہے۔ تو آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یا تو انبیاء کی رہائش گاہیں مراد ہیں یا انبیاء کے مزارات مراد ہیں۔ تو قرآن عزیز کی اس آیت کریمہ سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور شرف عطا فرمایا ہے، نہ صرف مسجد اقصیٰ بلکہ اس کے آس پاس بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں اور اللہ کے انعامات کے حقیقی معنوں میں حقدار تو وہی ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا دین قبول کیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو ماننے والے ہیں اور ہم لوگ ہی صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے جو اس بات کے زیادہ لائق ہے اور حقدار ہیں تو وہ علاقہ مسلمانوں کے پاس ہو، اور تاریخ گواہ ہے کہ کتنا حشر کیا ہے یہودیوں نے، عیسائیوں نے اس سرزمین کے ساتھ۔ جب تک یہی علاقہ مسلمانوں کے پاس رہا تو بہت امن کی حالت میں رہا تھا۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جب بابل علاقے سے نکلے تھے نمرود سے تنگ ہو کے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ حضرت ابراہیم کو اور لوط کو
ہم نے ایک ایسی سرزمین کی طرف نکال کے نجات عطا فرما دی جس میں زمانے بھر کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کس علاقے میں ہجرت کر کے گئے تھے؟ تمام مفسرین نے لکھا کہ وہ فلسطین کا علاقہ تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں جہاد کرو، جہاد ہو گیا۔ اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کہاں پہ آباد ہوئے تھے؟ فلسطین کی سرزمین میں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی اس سرزمین کو بہترین حالت میں آباد کیا تھا، اور بیت المقدس پہ جو رونقیں جتنی بھی اس وقت ملی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے ملی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم، ان کو جو قوم سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے عزت، مقام اور ایک وقار کی جگہ عطا فرمائی تھی، فرمایا کہ تم بھی فلسطین کے علاقے میں چلے جاؤ۔ تو ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین کی سرزمین انبیاء ہے، اور فلسطین کی سرزمین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو خود حکم دے کے یہاں پہ آباد کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ سرزمین بہت برکتوں والی اور انتہائی مقدس ہے۔ ہمارے نزدیک فضیلت کا معیار ضرور ہے کہ بیت اللہ شریف کی جو فضیلت ہے، جو مدینہ طیبہ کی فضیلت ہے، ایسی فضیلت پوری روئے زمین میں کسی اور جگہ کو نہیں ہے۔ لیکن حدیث طیبہ میں دیکھیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ حضور یہ بتائیے کہ روئے زمین پہ سب سے پہلا اللہ کا گھر، سجدہ گاہ کون سی جگہ تھی جو بنائی گئی؟ حضور نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف ہے۔ اسے مسجد کی حیثیت سے تعمیر کیا گیا تھا۔ آپ صحابی پوچھتے ہیں کہ حضور اس بیت اللہ شریف کے بعد کون سی مسجد روئے زمین پہ بنی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ ہے۔ بیت المقدس کا نام لیا کہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے جو دوسرا گھر ہے اللہ کا۔ اور اگر ہم اپنے اسلام کی تعلیمات دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی تو بیت المقدس اور بالخصوص مسجد اقصیٰ کی روئے زمین ہی رہی ہے۔ اور حدیث شریف میں اس کا اجر و ثواب اس قدر ہے، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اسے صرف ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہی آدمی اپنے قبیلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھے تو اسے 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر وہی آدمی اس مسجد میں جا کے نماز پڑھے جہاں پہ وہ جمعہ ادا کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ 500 نمازوں کا ثواب حاصل کرے گا، اور فرمایا کہ یہی آدمی اگر مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز ادا کر لے تو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ فضیلت صرف دین اسلام نے بتائی ہے۔ اور ایک غریب اور تنگ دست آدمی کی حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اس کے پاس زیادہ مال و زر نہیں ہوگا، لیکن ایسا زمانہ بھی آئے گا ایک آدمی اتنی فضیلتیں جو بیان کی گئی ہیں نا وہ حسرتیں کرے گا کہ دنیا اور ما فیہا کا جو کچھ بھی ساز و سامان اس کے پاس موجود ہے، کاش کہ سارا کچھ اسے لے لیا جائے، بس زندگی میں ایک مرتبہ بیت المقدس کی زیارت کرنے کی اجازت مل جائے۔ یہ حضور نے فرمایا ایسا زمانہ بھی آئے گا، لوگ ترسا کریں گے، ترسیں گے وہ لوگ کہ کاش ہمیں اجازت مل جائے، کاش ہمارے لیے ممکن ہو جائے کہ ہم جائیں اور بیت المقدس کی جا کے زیارت کر لیں۔ اور صحابہ کرام میں پھر باتیں جب چلتی تھیں
تو لوگ پوچھنا شروع ہو گئے تھے کہ حضور یہ بتائیں کہ آپ کی مسجد نبوی یہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے کہ مسجد اقصیٰ زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری مسجد اور مسجد اقصیٰ ان کی فضیلت برابر نہیں ہے، ہماری مسجد نبوی کی جتنی فضیلت ہے اس کے 4 حصے کیے جائیں تو 1 فضیلت بنتی ہے مسجد اقصیٰ کی، لیکن اگر ایک بھی بنے تو روئے زمین پر تو مسجد اقصیٰ ہی ہے نا، کسی اور سرزمین کے لیے تو نہیں بنایا۔ اسی طرح اور بہت سی حدیثیں میرے پاس موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی تھی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی تھیں۔ ان 3 دعاؤں میں تیسری دعا یہ تھی کہ باری تعالیٰ تیرے اس گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جو شخص بھی تیرے اس گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور اس کی نیت میں صرف یہ ہو کہ ہماری اس مسجد میں صرف نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں، تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، باری تعالیٰ ایک نماز کی برکت سے اس نمازی کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دینا جیسا کہ اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جب وہ ماں کے بدن سے پیدا ہوا تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے انہوں نے بھی اس کی فضیلت کا اقرار کیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت کا اظہار فرمایا۔ اور میں فضیلت کے عنوان پہ آخری حدیث بیان کر کے پھر 1-2 باتیں ہیں ہمیں اس دور میں کیا کرنا چاہیے وہ عرض کروں گا کہ فتنوں کا دور ہوگا۔ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جاؤ گے، الگ الگ گروہوں میں بٹ جاؤ گے، مطلب تمہاری ریاستیں بن جائیں گی، اپنی اپنی مفادات ہو جائیں گے، اپنی اپنی پالیسیز ہو جائیں گی۔ تو جو پوری دنیا میں نمایاں چہرے نظر آئیں گے، علاقے نظر آئیں گے، فرمایا کہ ایک شام کا گروہ ہوگا، اور دوسرا یمن کا گروہ ہوگا، تیسرا عراق کا گروہ ہوگا۔ یہ 3 چہرے ہیں، فیس ہیں جو پوری دنیا کے سامنے ظاہر رہیں گے۔ تو صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ حضور میں اگر وہ زمانہ پاؤں تو مجھے بتائیے کہ میں کس طرف جاؤں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم شام کے علاقے کو اپنے لیے لازم قرار دے دو۔ وجہ کیا ہے کہ شام کا ملک اللہ کے نزدیک سب سے بہترین سرزمین ہے، اور اللہ عز و جل اس ملک میں اپنے نیک بندے جمع فرما دے گا اور شام میں ہی رہنا پسند کرے گا۔ یعنی جو آدمی بھی ملک شام میں آ کر بسیرا کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرمائے گا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم اس دنیا میں دوبارہ آنے کی بات کرتے ہیں تو وہی شام میں آئیں گے۔ حضرت امام مہدی منتظر جو اخیر زمانے میں تشریف لائیں گے، ان کے جو ظہور کی جگہ بھی ملک شام ہی ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں جو ہم جب سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بیت المقدس سے اور فلسطین سے جو ہماری محبت ہے، عقیدت ہے، وہ صرف اس لیے نہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ صرف اس لیے نہیں کہ انسانیت کا آئے روز وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، وہ اس لیے ہمارے دلوں میں ایک احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک اتنی بابرکت زمین ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، وہ اتنی فضیلت والی جگہ ہے کہ جس کی بارہا فضیلتیں، ثواب کی فضیلتیں، سرزمین کی فضیلتیں، برکتوں کا بیان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں جملہ عرض کر دیا کہ اگر اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، لیکن یہ ایک سیانے بندے کی بات ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اگر فلسطین بیت المقدس اگر یہودیوں کے ہاتھ آ جاتا ہے تو پھر حرمین شریفین سمجھ لیں آپ کے ہاتھوں میں نہیں رہے گا، وہ اس پہ بھی قابض ہو جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمانے والا ہے، لیکن اس دور میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اندر احساس پیدا کریں۔
ہماری ساری قوم کو لگا دیا ورلڈ کپ کے پیچھے، کسی بھی کھلاڑی کے بارے میں پوچھ لیں ساری معلومات ہیں۔ یہ سیریز سب سے زیادہ بہترین سیریز کس کے ہاتھوں میں ہے وہ سب باتیں معلوم ہیں، ہر چیز کا علم ہے۔ اچھا 7 گھنٹے کا اگر میچ کھیلا گیا تو ایک ایک بال کے بارے میں پوچھیں، حضرت جی پورا تبصرہ کر دیں گے۔ لیکن مسلمانوں کی حالت بس اللہ خیر کرے۔ میں آپ کے سامنے کویسچن رکھتا ہوں، ہمارے مور دین 95% لوگوں کو اگر کہا جائے کہ مسجد اقصی، ہمارے ذہن میں ماڈل کیا آتا ہے؟ وہ جو ایک مسجد ہے سنہری کلر کا جس کے اوپر گنبد ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی ہے۔ تو اگر کسی کے ذہن میں ایسا ہی ہے تو اپنا مطالعہ تازہ کیجیے، دوبارہ پڑھ لیجیے گا، وہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ لیکن یہ المیہ ہے مسلمانوں کا، المیہ ہے مسلمانوں کا کہ اتنی سی معلومات ہے۔ تو ہمیں ایک تو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے جس طرح بیت اللہ شریف بابرکت، پاکیزہ اور پاک مقام ہے، اسی طرح بیت المقدس اور مسجد اقصی بھی ہمارے لیے پاک جگہ ہے۔ مدینہ طیبہ کا تحفظ جس طرح ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اسی طرح بیت المقدس اور اس میں موجود مسجد اقصی یہ بھی مسلمانوں کے لیے لازمی بنتا ہے کہ وہ اس کا تحفظ کریں۔ اور پھر ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دل سے خلوص سے دعائیں بھی کریں، اور جہاں پہ بدنی اور مالی امداد کی ضرورت پڑے تو کبھی بھی دریغ نہ کریں۔ ہم لوگوں نے شاید اتنا کٹھن وقت دیکھا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کہہ بھی کیا سکتے ہیں، مایوسی ہی مایوسی نظر آتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کشمیر نکل گیا، وہ تو شارک ہوا کرتی تھی، کیا ہوا؟ شارک کٹ گئی، الگ ہو گیا سارا معاملہ، کیا کر سکے ہم لوگ؟ ہماری قوم کو تو اپنے معاشی مسائل میں اس قدر الجھا کے رکھ دیا، سیاسی نفرتوں میں، مذہبی نفرتوں میں، اونچ نیچ میں اس قدر جکڑ کے رکھ دیا۔ شارک کٹ گئی، ابھی بھی زندہ ہے، مطلب شارک ایسے نام کی شارک بنائی ہوئی تھی، ورنہ کبھی سمجھا نہیں تھا۔ تو کسی بھی قوم کے اندر سے جب احساس ختم ہو جاتا ہے نا، احساس ختم ہو جائے، پھر چاہے گھر لٹ جائے، مال لٹ جائے، سب کچھ دنیا لٹ جائے، اس بندے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اپنے اندر احساس اجاگر کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں مثال ارشاد فرمائی کہ مسلمان آپس میں جسم واحد کی طرح ہیں۔ سر میں اگر تکلیف ہو تو پاؤں تک احساس ہوتا ہے، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو سر تک تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو یوں مسلمان ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں۔ اور سب سے بڑی ایک اچیومنٹ اگر آپ کر جائیں تو اسرائیلی جتنی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیں۔ کچھ نہیں ہونے لگا، کہ نئی موت آ جاتی، بائیکاٹ کر دیں ان کا۔ جس دکان پہ یہ چیزیں، میں چند ایک کا نام لے لیتا ہوں، جس دکان پہ ہیں ختم کریں، اٹھا کے پھینکیں، ان کو ضائع کر دیں، اور کبھی بھی اپنا پیسہ خرچ نہ کریں، ان کے متبادل کوئی اور چیز خرید لیں، اس پہ گزارا کر لیں۔ پہلی چیز، پیپسی کی جتنی بھی آگے پروڈکٹس ہیں یہ ساری اسرائیلی ہیں، بائیکاٹ کریں ان کے ساتھ۔ ایسی پیپسی کو یہ بھی ملتی جلتی، کوک ہے اس کو بھی دفع کریں، میکڈونلڈ اس کو ختم کریں، KFC یہ بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہے، نیسلے ختم کریں اس کو، نیس کیفے یہ بھی ختم کریں، لیز، پولو یہ وہ ایک ببل سی ہے کہ کیا ہے، گلا صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیوی یہ جو پالش ہے، اور کٹ کیٹ یہ بھی کھانے پینے کی چیزوں میں، یہ اس طرح کی آپ سیانے ہیں، مطلب سرچ کر لیں، اسرائیلی پروڈکٹس جتنی ہیں ختم کریں ان کو۔ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے عملی اقدامات میں یہ چیزیں تو لے کر آ سکتے ہیں نا، نفرت کا اظہار تو کریں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ دیکھتی ہیں مہذب طریقے سے کہیں بھی کوئی ریلی نکلتی ہے، کوئی جلوس ہوتا ہے، کہیں پہ احتجاجی مظاہرہ ہوتا ہے، پورا امن رہتا ہے، اپنے لوگوں کو کچھ نہ کہیں، تنگ نہ کریں کسی کو، یہ اپنے پاکستانی شہری ہیں، مسلمان ہیں یہ۔ لیکن جہاں بھی اس طرح کی پکچر بنتی ہے، جہاں پہ آپ کا یہ فیس اور آپ کی یہ پکچر پوری دنیا کے سامنے جانی ہے، تو اس میں ضرور اپنا حصہ آپ ڈالا کریں، شامل رہا کریں۔
تو اصل سب سے مسئلہ کیا ہے کہ جو نفسی مسئلہ ہے اور احساس ہے اس کو اپنے اندر سے ختم نہ ہونے دیں۔ تو میں نے بڑی تکلیف کے ساتھ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔